اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم۔ اس کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی کیا؟ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کو بھی آزمائیں گے، اور خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے کہ کیا جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قابو سے نکل جائیں گے؟ ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یعنی فکس کیا ہوا ٹائم ضرور آنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے اور خدا تو سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ جو بھی شخص کوشش کرتا ہے کسی بھی چیز میں تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اور خدا سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کے اچھے اعمال کا ان کو اچھا صلہ دیں گے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک کر ڈالے جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہ ہو تو ان کا کہنا نہ مان، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو میں تم کو بتا دوں گا جو کام تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر وہ دونوں یعنی تیرے ماں باپ اگر تجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور چیز کو بھی ماننا، شریک بنا دینا، اللہ کا ایک ایسا کچھ بھی زور ڈالیں تجھ پر کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک بناؤ، تو اگر تیرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تیرے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو ان دونوں کی بات نہ مان، کیونکہ لوٹ کے تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے اور میں وہ سب کچھ بتا دوں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ ان کو نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پھر جب ان کو خدا کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، پھر جب ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کے اس ایذا کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھتے ہیں، تو لوگوں کے اس ایذا کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا جو تمام عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں؟ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ضرور معلوم کرے گا ان کو جو سچے ایمان والے ہیں اور منافقین کو بھی معلوم کر کے رہیں گے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے
اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جو جھوٹی باتیں یہ بناتے رہے ہیں قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں سارے 900 برس یعنی 100 ایئرز رہے۔ پھر طوفان نے ان کو آ پکڑا اور وہ لوگ ظالم تھے۔ پھر طوفان نے نوح علیہ السلام کی قوم کو آ پکڑا کیونکہ وہ قوم میں کچھ لوگ ظالم تھے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تمام عالم کے لیے موجب عبرت بنا دیا۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کیا کرو اور اسی سے ڈرا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھدار ہو۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو اور جھوٹی باتیں بناتے ہو۔ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار میں نہیں رکھتے، بس خدا ہی سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اور تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہی ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ رسول کے ذمے تو صرف سنانا اور صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے؟ وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو اور نظر ڈالو کہ کیسے اس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ دوسری بار بھی پیدا کرے گا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔